तुम अपने आप को या अपने लोगों को ताने न दिया करो। लम्ज अरबी जबान में कहते हैं ताना देने को। ये ताना देना ये एक ऐसी मुसीबत है और ऐसा गुनाह है कि आदमी जिसको ताना दिया जाता है उसको जल कर रह जाता है, अंदर ही अंदर घुट कर रह जाता है। ताना देने का मतलब ये होता है कि किसी शख्स को या तो बराह रास्त उसको उसकी कोई बुराई उसकी सामने मुंह पर या तो बराह रास्त बयान की जाए, और या फिर उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि मुंह पर अगर बुराई बयान की जा रही है तो बराह रास्त बयान करने के बजाय उसको लपेट कर बयान किया, यानी ज़ाहिरी एतबार से वो देखने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसको अंदर से खोल कर देखा जाए तो वो बुराई होती है। तो ये जो अंदाज होता है इसको कहते हैं ताना देना, और अरबी जबान में इसको लम्ज कहते हैं। एक आदमी है, अगर आप उसके अंदर कोई खराबी देखते हैं, कोई उसकी नामुनासिब बात आपके सामने आती है, तो एक मुसलमान का फरीजा ये है कि वो उस बुराई को अगर उससे छुप कर खुफिया अंदाज में तन्हाई में मोहब्बत के साथ शफकत के साथ उसको समझा दे कि भाई ये फला बात आपकी अच्छी नहीं है, ये आपके लिए दुनिया में भी बेहतर नहीं है, लोगों के नज़र में भी बेहतर नहीं होगी और आखिरत के अंदर भी ये अच्छी नहीं होगी। तो आप बराह करम इसका ज़रा ख्याल करें और आइंदा आप इस तरह की बात ना किया करें। ये तो है इस्लाह, और इसका मकसद होता है कि दूसरे के अंदर जो बुराई है वो दूर हो जाए और वो मुसलमान सही माना में मुसलमान बन जाए। ये तो न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि ये एक मुसलमान का फरीज़ा है कि मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के अंदर कोई खराबी देखता है तो उसको उस पर मुतनब्बे कर दे। हो सकता है कि उसको बेचारे को तनब्बो ही न हो और वो उस गलती में मुब्तला रहे, तो आपने छुप कर तन्हाई में उसको समझा दिया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। आईना होने का क्या माना कि जैसे अगर इंसान के जिस्म पर या उसके कपड़ों पर कोई दाग लगा हुआ है और वो उसको नजर नहीं आ रहा, कपड़े पर दाग लगा है ऐसी जगह पर कि नजर नहीं आ रहा यहाँ पर लगा हुआ है, या चेहरे पर लग गया कहीं कोई दाग। अब इंसान खुद तो नहीं देख सकता कि मेरे चेहरे पर दाग लगा हुआ है, लेकिन जब आईने के सामने जाएगा तो आईने से पता चल जाएगा कि मेरे मुंह पर दाग लगा हुआ है। तो जिस तरह आईना जो होता है वो इंसान को उसका छुपा हुआ ऐब जाहिर कर देता है, इसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। यानी एक ऐब है कि इंसान के अंदर उसको नजर नहीं आ रहा, उसको उसका एहसास नहीं है, तो दूसरा मोमिन उसको बता देता है कि भाई ये तुम्हारे अंदर ये ऐब है, इसको दूर कर लो। तो ये तो बहुत काबिल तारीफ बात है। और जिसको कोई ऐब बताया जाए उसको चाहिए कि उसका शुक्रिया अदा करे और उसको चाहिए कि उसको मोहब्बत से सुने और गौर करे। अगर बाकी उसके अंदर वो गलती पाई जा रही है तो बेशक उसको कबूल भी करे और कहने वाले का शुक्रिया भी अदा करे कि भाई अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने मेरी इस गलती पर मुझे मुतनब्बे फरमा दिया। ये भी एक मुसीबत होती है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो कितनी ही मोहब्बत से, कितनी ही शफकत से, कितनी ही हमदर्दी से आप उनको किसी बात की तरफ मुतवज्जे करें कि ये काम अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, तो
وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تم کون ہو ہماری غلطیاں نکالنے والے؟ میں جانوں میرا معاملہ جانے، اپنی جگہ بیٹھو جا کے. بعض لوگ ناراض ہو جاتے. تو یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی غلطی بتائی جا رہی ہے تو غور کرے اپنے اندر، اور اگر باقی پائی جا رہی ہے تو اس کو دور بھی کرے، اور کہنے والے کو اس کا شکریہ بھی ادا کرے کہ بھئی آپ نے یہ. بھئی فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، اس کی پشت کے اوپر کوئی داغ لگ گیا، دھبا لگا ہوا ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو بتائے کہ بھئی آپ کی پشت پر دھبا لگا ہوا ہے، یہ آپ اس کو دھو لیجیے گا کسی وقت، یا کپڑے بدل لیجیے گا، تو یہ کوئی دشمنی کی بات ہے؟ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے کہ بھئی وہ کہتے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے میرے دھبے کو دیکھنے کی اور مجھے بتانے کی؟ ظاہر ہے کہ بلکہ ایسا جو صحیح العقل آدمی ہوگا وہ تو شکریہ ادا کرے. بھئی اچھا، شکریہ بہت بہت آپ کا، آپ نے مجھے اس طرح متوجہ کر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری پشت پہ لگا ہوا تھا. تو وہ تو اس کی تعریف کرے گا، اس کا احسان مانے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا. اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے تو وہ برائی اس کو خود نظر نہیں آ رہی، دوسرا آدمی بتا دیتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح اس کا رد عمل یہ دینا چاہیے کہ بھئی بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، انشاءاللہ میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گا. نہیں ہے کہ لڑنے کھڑا ہو جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کو میرے معاملات میں کیا دخل دینے کی ضرورت ہے، آپ بیٹھیں اپنی جگہ. تو قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینے پہ کوئی غصہ نہیں کرتا. آئینہ اگر انسان کو دکھا رہا ہے کہ تمہارے چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے تو کیا اس کو مکہ مارے گا آئینے کو کہ تو نے کیوں بتایا مجھے؟ بلکہ خوش ہوگا کہ الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا، میں اپنے دبے کو دور کر لوں گا. ایسے ہی مومن کو چاہیے کہ اگر دوسرا مومن اس کو کوئی بتا رہا ہے. یہ عام طور سے میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں غلط طریقے سے، تو اگر ان کو کوئی چپکے سے جا کے بتائے کہ بھائی میرے بھائی، یہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کو اس طرح درست کر لیا کرو. جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ آدھا نہیں ہو رہا. مثلا سجدہ کرتے ہیں بعض لوگ اور اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے پورے سجدے میں ان کے دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین کے اوپر نہیں لگے ہوتے، پورے پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے سجدہ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی جا کے کہے کہ بھائی یہ جو آپ نے سجدہ کیا یہ سجدہ نہیں ہوا، اور یہ سجدہ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، پاؤں کم از کم تھوڑی دیر، چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، وہ زمین پر ٹکنے چاہیے، اٹھے نہ رہیں. کوئی جا کر یہ بتائے کسی آدمی کو تو بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تم اپنے کام سے کام رکھو، ہم جانے ہمارا اللہ جانے. اور بعض اوقات انما الاعمال بالنیات بھی پڑھ دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہوتا ہے، اور عمل اگر ظاہری طور پر خراب بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نیت ہماری درست ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے. حالانکہ دل پہلے خراب ہوتا ہے، عمل بعد میں خراب ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل ٹھیک ہے اور اس لیے ہم جو ناجائز کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ارے دل پہلے خراب ہوتا ہے، پھر عمل خراب ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پھلوں کو دیکھو، پھل کے چھلکے کے اوپر داغ کب آتا ہے؟ کب داغ آتا ہے؟ جب اندر سے خراب ہو جاتا ہے.
پہلے اندر سے خراب ہوتا ہے، پھر اس کا داغ جو ہے وہ چھلکے کے اوپر نظر آتا ہے. تو آدمی جب خریدنے جائے گا کوئی خربوزہ یا کوئی آم تو سب سے پہلے اس کے چھلکے کو دیکھے گا یا اندر سے دیکھے گا اس کو؟ اگر چھلکے کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ چھلکا کالا ہو گیا، اس کے اندر سڑنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، لے گا ہی نہیں، اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ پتا ہے کہ یہ چھلکے پر بعد میں آیا ہے داغ، اندر پہلے آ چکا تھا. تو جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل ٹھیک ہے اگرچہ ظاہری اعمال خراب ہیں، تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے. ظاہری اعمال خراب ہی اس وقت ہوتے ہیں جب دل خراب ہو چکا ہوتا ہے. دل خراب کیا ہو جاتا ہے کہ پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عمل ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اور یہ خیال ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. اس واسطے جب دل خراب ہوتا ہے تب ظاہری عمل بھی خراب ہوتا ہے. تو بعض لوگ جب ان کو کسی غلطی پر متنبہ کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس غلطی پر تنبہ کی وجہ سے اپنی اصلاح کریں اور متوجہ کرنے والے کا احسان مانیں، ان کا شکریہ ادا کریں، الٹا لڑنے شروع ہو جاتے. یہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. www.darsequran.com